سورۃ النمل میں ایک خبیث جن کا ذکر ہے جس نے تخت بلقیس لانے کا دعویٰ کیا تھا. کیا وہ جن تھا یا کوئی اور مخلوق؟ استغفر اللہ تو بولی یہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہوئی ہے. خبیث جن لکھا ہے اسے. اے تسی ترجمہ پڑھا ہے اعلیٰ حضرت دا, خبیث جن نہیں تھا وہ. یہ خبیث انہوں نے ترجمہ کیا. وہاں عفریت کا ذکر ہے, جن کو کہا جاتا ہے دیو ہیکل جن. عفریت وہ جن طاقتور, اور اس نے کیا کہا تھا, میں قوی بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, اور میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا. تو مجھے بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیث اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے؟ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے. کہتے ہیں سب سے ادب والا ترجمہ ہے. یہ خبیث جن کیوں ترجمہ کیا؟ خبیث خود عربی کا لفظ ہے. بخاری میں موجود نہیں ہے دعا ٹائلٹ میں جاتے وقت, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. خبیث کہتے ہیں شریر جن کو, خبیث کا لفظ ہی نہیں قرآن میں, عفریت کا لفظ ہے, پاورفل جن. تو حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا, تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے, ہمیں گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے. اور یہ جو تم لوگوں نے دو نمبری مچائی ہوئی ہے نا کہ جی وہ سب سے مؤدب ترجمہ تھا, وہ فارغ کر چھڑا. میں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو جو ان کے دربار میں تھا, اور دیکھیں وہ کہہ رہا ہے میں قوی بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, نبی کے سامنے اپنی لائلٹی شو کر رہا ہے, تو وہ خبیث جن تو نہیں ہوگا نا, ان کا ساتھی ہوگا نا. ہاں, خبیث جن ان کے دربار میں کیا کر رہے ہیں لاجیکلی آپ مجھے بتائیں. اور اگر خبیث تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ دیتے کہ بیٹھ جا تو خبیث جن ہے. انہوں نے تو یہ نہیں کہا, انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر حضرت آصف بن برخیہ جو اسرائیلی کتابوں میں ملتا ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے, آصف نام کا ایک شخص تھا جو سورہ نمل میں آیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آؤں گا, اور وہ لے آیا. اس میں میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, اس میں سے جو انہوں نے اپنے صوفیاء کی جو کہانیاں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, میں نے پوری انجینئرنگ کی ہے اس واقعے کی, وہ آپ جا کے دیکھیں. تخت بلقیس والا واقعہ بھی, موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ بھی, ایک ایک شیطرت ان کی میں نے کھولی ہوئی ہے. وہ آج ٹاپک نہیں, ورنہ اور طرف چل پڑے گا. تو وہ لے آئے, اور اس میں بھی دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حضرت بڑے پہنچے بزرگوں, انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اس کرتب کو, جو آپ کے نزدیک کرتب ہے, ہمارے نزدیک کرامت ہے, اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا کہ اس نے کوئی کمال کیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, اور وہ فضل حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ہی تھا. اس لیے دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا امام ہے نا تفسیر میں, فخر الدین رازی, اس نے تفسیر میں لکھا ہے وہ حضرت سلیمان خود تھے لانے والے. ہاں, اے بابا انہوں نے مار چڑیا ہوا انہوں نے, اور فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت سلیمان خود لے کے آئے سن. جڑا آتا نا کہ ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, وہ کہتے وہ خود سی, کیونکہ کتاب کا علم تو پیغمبر کو ہوندا ہے, تو وہ خود حضرت سلیمان ہی تھے جو تخت لے کے آگے تھے. ان کی منجی ٹھوک گئے امام فخر الدین رازی. ہم نہیں ویسے ان کے ساتھ ایگری کرتے, یہ الگ سے کوئی بندہ تھا, لیکن اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی کتاب کا علم جو ہے وہ نبی کو ہوتا ہے. عین ممکن ہے کہ وہ اس دور میں کوئی اور نبی ہو, ایک وقت میں زیادہ انبیاء ہوتے تھے اگلے زمانوں میں, یا وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ان کا درباری تھا, یا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. اس سے بابے نہیں ثابت ہوتے. یہ کہتے ہیں جی وہ تخت بلقیس آ گیا سی, اچھا جی ہوں رفع دین کرنا چھڑ دیے, تخت بلقیس آ گیا. منو دسو رفع الدین دی حدیثاں دا تخت بلقیس نال کے تعلق ہے؟ آپ ان کو بتائیں نا کہ نبی الاسلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے, تو وہ کہتے ہیں وہ تخت بلقیس آ گیا سی, تسی بابے نہیں منتے. یہ نا تہاڈا سب تو بڑا بابا عبد القادر جیلانی اور دوسرا بڑا بابا امام غزالی, دو رفع الدین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھے گئے ہیں غنیۃ الطالبین میں اور کیمیاء سعادت میں, احیاء العلوم کے اندر. بابیاں دے بابے نے جڑے, یہ آپ کے جو بابے ہیں سرکار ہیں لوکل بابے دے, انہاں نوں باہر کوئی نہیں جاندا, اکا دکا لوگ جانتے ہیں. آپ جا کے پوچھیں نا سلطان بہو, تو شاید انڈیا میں بھی کسی کو نہ پتا ہو, بنگلہ دیش میں, یورپ, امریکہ, افریقہ میں نہیں.
علی بن عثمان حجویری، کوئی علمی لوگ شاید باہر کے لوگ جانتے ہوں، لیکن دو بابے ایسے ہیں جن کو دنیا میں جہاں جہاں بابوں کے ماننے والے موجود ہیں نا، اس پلانٹ ارتھ پہ جہاں بھی موجود ہیں، وہ سارے لوگ جانتے ہیں، وہ انٹرنیشنل بابے ہیں۔ نمبر 1 امام محمد غزالی، المتوفا 505 ہجری، آج چل رہا ہے 4 رمضان 1444 ہجری، تو آلموسٹ 900 سال پہلے، کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے کتابیں لکھی، احیاء العلوم لکھی، منہاج العابدین، مکاشفۃ القلوب، کیمیاء سعادت، المنقذ من الضلال میں انہوں نے اپنی لائف سٹوری بھی پوری بتائی ہوئی۔ تو وہ یہ ساری کتابیں لکھ کے انہوں نے ایک سلیبس دے کے گئے ہیں، تو ظاہر ہے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور ان کے کچھ عرصے کے بعد آئے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 471 ہجری میں اور فوت ہوئے ہیں 561 ہجری میں، لیکن امام غزالی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، زمانہ پایا انہوں نے امام غزالی کا، لیکن امام غزالی ان سے سینئر تھے، یہ مل نہیں سکے ان کو، تو ان کو ایک انٹرنیشنل صوفی بزرگ مانا جاتا ہے۔ غنیۃ الطالبین ان کی کتاب، وہ فتوح الغیب توحید کے اوپر بہترین کتاب ہے۔ یہ دو انٹرنیشنل بزرگ، اور دونوں نے رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم والا نماز کا۔ تو تخت بلقیس آ گیا تھا۔ آپ اگر بابوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وائٹ ہاؤس لا کے مرگلہ ہلز پہ رکھیں، یا ٹیلا جوگیاں ہمارے جیلم کی پہاڑی پہ کوئی لے آئے وائٹ ہاؤس، میرے ہوندے تے نہیں جا سکتا، میں تو ایک بار پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، تھوڑا بابا بھی غائب تے وہ لے آئے ہوئی چیز بھی غائب، وہ بابا بہت بڑا آ گیا نا، تو ہم مان لیں گے، ورنہ میں کہوں کہ یہ جو تخت میرے نیچے میں ہے، یہ بھی میں جو ہے سرگودا سے آیا ویسے، اور گاڑی پہ رکھ کے ہمارے امداد بھائی اتنی محنت سے اسے لے کے آئے، میں کہا جی میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ لے آیا تھا، تو مان لو گے، کہو گے نا ویڈیو دکھاؤ کتنے ساڑھے سامنے کرو، تو بھائی آپ بھی جب یہ کریں گے تو ہم مانیں گے نا، اس طرح تو نہیں زبانی کلامی مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ضمناً میں نے اس چیز کا ذکر کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ باقی یہ جو احمد بریلوی صاحب نے گستاخی کی ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورژن، خبیث جن کہہ دیا۔ اور بریلویوں کا کلیم یہ ہے کہ سب سے زیادہ مؤدب ترجمہ جو ہے نا وہ ہمارے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کئی جگہوں پہ ان کے الفاظ کا چناؤ بہت بہتر لگا، میں باقیوں کو غلط نہیں کہتا لیکن وہ بہتر سمجھتا ہوں۔ مثلا انہوں نے ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحمت والا۔ باقیوں نے ترجمہ کیا تھا شروع اللہ کے نام سے، یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، انہوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا، لیکن باقیوں کا بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ کیسے غلط ہے؟ انہوں نے شیطان کے نام سے شروع کیا، کہتے نہیں جی انہوں نے شروع سے شروع کیا، ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ سے نہیں شروع کیا، شروع سے شروع کیا۔ تو پھر میں ان کو پھکا دیتا ہوں کہ اللہ نے بھی شروع سے ہی شروع کیا ہوا ہے، اللہ سے شروع نہیں کیا۔ بسم اللہ میں بھی اللہ بعد میں آتی ہے، با اور اسم یہ پہلے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ عربی لنگوسٹک اس طرح ہوتی ہے، نہیں سرکار ہو سکتی ہے، اللہ الذی باسمہ ابدہ، بریلوی یہ بسم اللہ بنا سکتے ہیں اپنی، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، تو بسم اللہ بھی آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی، یعنی جیسا ترجمہ آپ نے اپنا ٹھیک کیا تو بسم اللہ بھی ٹھیک کر لیں۔ تو اللہ کو عربی آتی تھی، اللہ یوں بھی بسم اللہ نازل فرما سکتا تھا، اللہ الذی، اور یہ تو قرآن میں ہے نا، هو اللہ الذی، اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں، بسم اللہ یہ ہو سکتی تھی۔ یہ کہانیاں چھوڑیں یار، 10 صحابہ اولو العزم آ جائیں نا عشرہ مبشرہ جنہیں اردو آتی ہو، ہم انہیں قرآن کی عربی کا ایک صفحہ دیں اور کہ اس کا ترجمہ کرو، کیا 10 کے 10 ایک طرح کے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں مفہوم ایک ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو تو الفاظ کا چناؤ ایک جیسا ہو، مفہوم ایک ہی ہوگا۔ آپ 10 PhD انگلش لے آئیں
انہیں آپ انگلش کا ایک مضمون دیں اور انہیں اردو بھی آتی ہو, انہیں کہیں اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو, کیا ورڈ بائی ورڈ ایک ایک لفظ ملتا جلتا ہوگا؟ نہیں, مفہوم ایک جیسا ہوگا. تو یہاں پہ بھی مفہوم کے اوپر جایا کریں, مفہوم ایک جیسا ہے, الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے ایکویلنٹ اگر دوسری زبان کے اندر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی بجائے یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے, اس کا رائٹ ہے, کرے, دوسرے کے اوپر نہ کرے. واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ باقی لوگوں نے کیا اللہ سب سے بہترین مکر فرمانے والا ہے. بریلوی کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے اللہ کو مکار کہہ دیا. او بھئی یہ عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے خیر الماکرین, وہ کہتے ہیں نہیں تدبیر ہونا چاہیے. تدبیر خود عربی کا لفظ ہے, اللہ نے تو نہیں یوز کیا. کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا ترجمہ کیا ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. کہتے ہیں دیکھیں کتنا بادب ترجمہ ہے. بادب انہوں نے خود ہی ترجمہ بنا چھڑا ہے نا, ادا تدبیر بھی تو عربی کا لفظ تھا. تو جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ انہوں نے بھی مکر کیا, اللہ نے بھی مکر کیا, اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے, تو اس مکر سے مراد جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ نے تو دونوں کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا, اس میں کون سی تکلیف ہو گئی؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر تھا, یہ نہ کہ انہوں نے گستاخی کی ہے, یہ ظلم ہے. گستاخی تب ہوگی جب اللہ نے وہ لفظ نہ یوز کیا ہو. قرآن میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مزاح فرماتا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہ مذاق کرنا تو یہ ٹھٹا مذاق تو یہ بڑی نٹوریس چیز ہے. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے, وہ عربی کوئی استہزاء ہی لکھ دیا. تو جنہوں نے مذاق فرما دیا تو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. جس طرح اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ صحیح ترجمہ کیا ہے, الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا, بریکٹ میں لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ویسے استوا کا ترجمہ انہوں نے بیٹھا نہیں کیا, ٹھیک ہے, بیٹھنے کا لفظ بھی نہیں یوز کرنا چاہیے. اپنے عرش پر جلوہ گر ہوا یا متمکن ہوا, یا اگر وہ بیٹھنا بھی کر لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ کرسی پہ بیٹھنے والی مثال نہیں دے رہا, وہ تو قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ہم اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کرتے, اللہ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی, اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر کوئی بیٹھا بھی ترجمہ کر لیتا ہے تو وہ بیٹھنے سے مراد یہ نہیں کر رہا ہوتا, یا قرآن میں اللہ کا ہاتھ تو وہ ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں لے رہا ہوتا, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے پورے کتابچے لکھے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ٹھیک ہے اور باقیوں کا غلط ہے, اور وہ اس میں یہ مثالیں دیتے ہیں. تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ بہتر تھا, لیکن یہ نہ کہ باقیوں کے ترجمے ہی غلط ہوئے ہیں, یا آپ نے پڑھنے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی قل کا ترجمہ دیکھیں اعلیٰ حضرت سے بہتر کسی نے نہیں کیا. قل کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اے محبوب تم فرماؤ. اب اشرف تھانوی صاحب نے تو کہا ہے اس کا ترجمہ آپ فرما دیجئے, تو آپ میں زیادہ ادب ہے یا تم میں زیادہ ادب ہے؟ آپ میں. تو اعلیٰ حضرت نے تو ادب چھوڑ دیا, یہاں تم کر دیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی, یہ تم اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کی جو اپنے نبی سے فریکنس ہے نا, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, تم کے ساتھ ہوگی. ہم کہتے ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے, اور کہتے ہیں دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کتنا خیال رکھا ہے شان الوہیت اور شان رسالت کا, کہ اللہ اپنے نبی کو آپ نہیں کہے گا تم کہے گا, اور جب نبی اس بات کو امت تک پہنچائیں گے تو وہ کہہ نہیں رہے ہوں گے, فرما رہے ہوں گے. لہذا آپ کہہ دیجئے یہ ترجمہ وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے, تم فرماؤ ترجمہ ٹھیک ہے, کہ اللہ تو اپنے نبی کو تم کہے گا نا, کیونکہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے. شکر ہے ادھر انہوں نے مانا ہوا یہ فرق, نہیں تو توحید ان کو سمجھانی پڑتی ہے کہ بھائی خالق اور مخلوق کا فرق بہت بڑا ہے. اور امت سے جب وہ کہیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے, کہہ نہیں رہے ہوں گے, کیونکہ امت کو ان کا ارشاد ہے. تو تم فرماؤ, ہم کہتے ہیں بالکل بہت پیارا ترجمہ ہے, تم فرماؤ. لیکن آپ کہہ دیجئے یہ بھی کوئی غلط ترجمہ نہیں ہے, کسی بری انٹینشن کے ساتھ نہیں ہے. اس طرح وہ کمپیریزن کروا رہے ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جس مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ترجمہ پڑھیں, آپ کا رائٹ ہے. ڈنڈی اکا دکا جگہ پہ جہاں پہ لوگوں نے ماری ہے نا وہ پکڑی جاتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ فلاں کا ترجمہ پڑھیں فلاں کا نہیں. بریلویوں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ نے انہیں توحید کی حقیقت تک پہنچا دیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بڑا پیارا کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں, تجھی سے مدد چاہیں. تین خوبصورت چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں.
باقی سب نے ترجمہ کیا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ پرفیکٹ ترجمہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں مضارع کا صیغہ ہے. مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کور ہوتے ہیں. ترجمہ اس کا یوں بنتا تھا اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اور دوسری بات, یہ دعائیہ کلمات تھے, تو اعلی حضرت نے دعا پلس حال پلس فیوچر مستقبل تینوں کو ایک جگہ جمع کر کے ترجمہ پتہ کیا کیا ہے, اے اللہ تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں. یعنی آج بھی اگر عبادت کر رہے ہیں تو تیری کریں, مستقبل میں بھی کریں تو تیری کریں, اور دعا بھی ہو گئی اے اللہ تیری عبادت کریں تجھی سے ہی مدد چاہیں. میں کہتا ہوں کلاس ہے, یعنی یہ 100/100 نمبر بنتے ہیں. اس طرح کا ترجمہ اور کسی نے نہیں کیا. یہ لادہ بات ہے کہ اعلی حضرت کے ماننے والے بابوں کو پکار رہے ہیں. ہاں, لیکن ہم کہتے ہیں اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھو تو ہی تک پہنچ جاؤ گے. بریلوی ہو تو اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھ لو, دیوبندی ہو تو اپنے اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو, اہل حدیث ہو تو اپنے جوڑا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو, شیعہ ہو تو اپنے فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو. انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا اللہ تیری عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں. بعد میں بے شک وہ پکارتے رہے یا علی مدد کہتے رہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے رہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن میں تو یہی لکھا ہوا ہے نا. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی کہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن تعلیمات وہ نہیں ہیں جو کتابوں میں آئی ہیں. بابوں نے اپنی طرف سے ہی دین گھڑ کے آپ کو بتایا. تو جہاں جہاں پہ ان کا ترجمہ اچھا ہے ہم تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ترجمہ کیا, لیکن جہاں جہاں ڈنڈی ماری وہ پکڑی گئی. اب دیکھیں نا, انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا, اس کا ترجمہ اتنا ظلم پہ مبنی انہوں نے کیا, اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. اب عام بندے کو کہ وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے حاضر و ناظر, آپ کیوں نہیں مانتے؟ اب انہیں کون بتائے کہ یہ حاضر و ناظر دونوں لفظ عربی کے تھے, حاضر ناظر, قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے. قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہے شاہد, تو شاہد کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے حاضر و ناظر. اب اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہوگی. اسی وجہ سے پھر اہل حدیث دیوبندی کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ چینج کر دیا. ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اعلیٰ حضرت نے اپنی ڈنڈی خود ہی پکڑ لی ہے. ہر جگہ تو بندہ ڈنڈی نہ مار سکتا. یہی شاہد کا لفظ, شہید کا لفظ جب آیا ہے نا سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے آغاز کے اندر, اعلیٰ حضرت ان فوت ہو گئے نے, رجوع بھی نہیں کر سکتے, نہیں تو رجوع کروا لیں. آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم حاضر و ناظر بن جاؤ لوگوں پر. پوری امت حاضر و ناظر. اب میں وہ ترجمہ وہ کر رہا ہوں, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول اللہ تم پر گواہ بن جائیں, تم پر حاضر و ناظر ہو جائیں. اب یہاں پہ امت کو پہلے حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا اور نبی علیہ السلام کو بعد میں. اب اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ ٹھیک کیا ہے, تاکہ تم گواہ بن جاؤ اور لوگوں پر, اور یہ رسول تم پر گواہ. آئے ہو نا داڑھ تھلے اعلیٰ حضرت جی, اپنا خود ترجمہ وائلیٹ کر دیا. یہی ترجمہ تھا وہ انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا میں, وہاں انہوں نے اور ترجمہ کر دیا. لیکن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں انہوں نے وہی ترجمہ کیا جو بنتا تھا, یعنی شہادت علی الناس ہم دے رہے ہیں. مولانا مودودی کی ایک کتاب بھی ہے شہادت علی الناس, یعنی اس امت کا کام ہے کہ وہ ختم نبوت کی برکت سے, نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنا, وہ رسول اللہ کے بہاف پہ اللہ کی اور دین کی گواہی دے گی اور لوگوں کے سامنے یعنی دین کا پیغام پہنچائے گی, جس طرح نبی علیہ السلام نے شہادت علی الناس کی اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر. اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام کے امتی انکار کر دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا, تو رسول اللہ کی امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا حضرت نوح کے حق میں. وہ امت کہے گی کہ جی آپ گواہ لے کے ہیں, تو حضور کی امت کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں. تو حضور کی امت نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا ہوا ہے, کیسے گواہی دیں گے؟ قرآن کے ہونے پہ, کہ قرآن میں آیا تھا کہ سورہ نوح موجود تھی, سورہ ہود موجود تھی, سورۃ الاعراف موجود تھی,
کہ کتنی محنت کے ساتھ اس شخص نے 950 سال تک توحید کا علم بلند کیا، تب بھی امت میں سے چند لوگوں نے صرف حق قبول کیا. تو یہ امت محمدیہ گواہی دے گی. تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ یہ امت گواہ ہوگی اگلی امتوں کے اوپر بھی، ان کے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی قرآن کی برکت سے. یہ نہیں کہ حاضر و ناظر تھی. یہاں پہ ڈنڈی اعلی حضرت مار گئے اور وہ ڈنڈی پکڑی گئی. پھر سورۃ القصص میں ایسے پکڑی گئی کہ سورہ آل عمران میں، سورہ قصص میں اور کئی جگہوں پہ آیا کہ اے نبی آپ موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے پاس پکارا تھا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت کی دلیل یہ بتا رہا ہے کہ تم میں وہ شخص ہے جو اپنی پیدائش سے 1400 سال پہلے، آلموسٹ 1400 سال بھی نہیں، 2000 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے حضرت موسیٰ کا. اپنی پیدائش سے 2000 سال پہلے کے زمانے میں جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کی جو کوہ طور پہ ملاقات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی تھی، تب بھی تم بتا رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس اللہ کی وحی آتی ہے. اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل بنایا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ایک مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حضور وہاں پہ حاضر نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا ہے کہ حضور اگلی امتوں میں بھی حاضر و ناظر تھے، صرف اس امت میں نہیں. تو قرآن میں تو لکھا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن نے حاضر کی نفی کی ہے، ناظر کی نہیں کی ہے. یعنی وہاں موجود نہیں تھے لیکن عالم ارواح میں یہ منظر دیکھ رہے تھے، جس طرح آج قبر مبارک میں پوری امت کو دیکھ رہے ہیں. کوئی عقیدہ بنا لیا. ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل. سورہ قصص پڑھ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی نہ تو آپ وہاں موجود تھے، اور وما کنت من الشاہدین، نہ تم دیکھنے والوں میں شامل تھے، نہ تم حاضر تھے نہ تم ناظر تھے. اس کا ترجمہ آ کے اعلیٰ حضرت نے ڈنڈی مار کے چینج ہی کر دیا اور بدل دیا، کیونکہ انہیں حاضر و ناظر کی نفی کرنی پڑی. شاہد وہی لفظ آیا یہاں پہ، وما کنت من الشاہدین، نہ آپ شاہدین میں تھے. اور اس سے بڑی ڈنڈی ماری مفتی احمد یار خان نعیمی نے. اس نے حاضر و ناظر کے حق میں جو دلائل دیے نا، جال حق اپنی کتاب کے اندر، اس میں جب یہ اعتراض آیا نا کہ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، اور اس میں سورہ قصص بھی اس بندے نے ذکر کی، تو اس نے سورہ قصص کی آیت آدھی لکھی اور جواب میں لکھا یہاں تو صرف یہ لکھا ہے کہ وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہاں شاہد نہیں تھے. حالانکہ لکھا ہوا تھا، وہ آیت ہی کاٹ دی، وما کنت من الشاہدین، پہلا حصہ لکھ دیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. یہ اگر کسی نے کیا ہے تو جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ پھر وہ حشر کریں گے، اس شخص نے اللہ کو قرآن کی آیات میں ہرانے کی کوشش کی ہے. آیت آدھی لکھ دی اور جواب الٹ دیا کہ اس میں تو یہ لکھے وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں ہے کہ گواہ نہیں تھے، لکھا ہوا ہے جناب وما کنت من الشاہدین. اسی لیے میرا کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا، قرآن میں تحریف کرنے والا مفتی. قرآن کی عربی میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، بس اس کی گارنٹی ہے. ترجمے میں، تفاسیر میں علماء کرام نے وہ کچھ کیا ہے کہ آج امت یہ ساری گمراہیاں انہی کی وجہ سے بھگت رہی ہے. گارنٹی صرف ٹیکسٹ کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور وہ جو ترجمے میں بھی ڈنڈی ہے وہ بھی خود ان کے اپنے ترجمے سے پکڑی جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں کا پڑھو فلاں کا نہ پڑھو، خود ہی جب کوئی پورا ٹوٹالٹی میں قرآن پڑھے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے جہاں جہاں کوئی سخت آیات آتی ہیں نا اور اعلیٰ حضرت کا دل نہیں مانتا اور وہ سمجھتے ہیں یہاں حضور کی گستاخی ہو جائے گی، وہ مخاطب تو رسول اللہ کو کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو ہٹا کے اے سننے والے. سورۃ الانعام میں آیا نا کہ وہ نبی سے منہ مانگا معجزہ مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکے نا تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو، ان کو معجزہ لا کے دکھا دو، ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے. اور اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ جاہلوں میں نہ ہو. اب ظاہر ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو
اپنے نبی کو اس طرح نہیں کہہ سکتا. بھائی اللہ ہے, اللہ اپنے بندوں کو جس طریقے سے مرضی کرے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ڈر گئے, یہاں ترجمہ انہوں نے کیا ہے نبی جذباتی نہ ہو. ٹھیک ہے سرکار, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی کہا تھا کہ تم اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی, وہاں پہ بھی الفاظ ہیں نوح جاہلوں میں شامل نہ ہو. وہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کو مینشن کر کے اللہ نے کہا ہے. چلو یہاں تو تم سننے والے ترجمہ کر لو گے, وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تو نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نوح علیہ السلام کے لیے آپ یہ لفظ مان لیں اللہ کی طرف سے اور نبی کے لیے نہ مانیں, وہ بھی تو پیغمبر ہیں. لیکن چند کریٹیکل آیات شکر ہے ایسی ہیں جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بھی چینج نہیں کیا. ایک آیت تو میں ضرور کہوں گا کہ وہ آپ پڑھیں, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188, جس کے بارے میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو آپ مسلمانوں کے مجمع میں کسی چوک یا چوراہے میں پڑھیں تو شہادت واجب ہو جائے گی. آپ کو کوئی نہ کوئی 295C لگا کے قتل کر دے گا, خواہ آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کا, کیونکہ پورے کے پورے ان کے جو عقائد اور نظریات جو انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں نا, وہ سارے ایک آیت سے فارغ ہو جاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے, کیونکہ وہاں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اے سننے والے, وہاں تو نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ کہا جا رہا تھا قل کے ساتھ. وہ آیت میں کور کر دیتا ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ قرآن کے حوالے سے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ قرآن کا خدا اور ہے, قرآن کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور ہے. اگرچہ وہ اسی پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ مانے نا جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. آیت نمبر ہے 188 سورۃ الاعراف, سورت نمبر 7 پارہ نمبر 9. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. لو جی بابے تو سارے اڑ گئے جے. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ حضور اپنے لیے یہ کہہ رہے تھے, ہمارے لیے نہیں کہہ رہے تھے, ہمارے تو نفع نقصان کے مالک ہیں, کیونکہ رسول اللہ سے اوپر تو کوئی نہیں کہ جو انہیں نفع نقصان پہنچا سکے سوائے اللہ کے. تو ہم کہیں گے رکو ذرا, صبر کرو, یہ تمہارا وسوسہ بھی قرآن سے ہی ہم ختم کر دیں گے. کھولو سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 75 کھولو, تمہیں پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے ایک اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا, مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں. یہ اللہ کے بیٹے تم نے کہاں سے بنا لیے؟ رسول تھے اور رسول بھی آئے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے, ہاں روٹی کے محتاج تھے, عیسیٰ بھی ان کی ماں بھی. 5 اولو العزم پیغمبر جو سورہ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, عیسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین, ان میں سے ایک بندہ, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھانا کھانے کے محتاج تھے وہ. انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھو کہ ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں. اس سے زیادہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ جو روٹی کھانے کا محتاج ہو وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہوں گے شاید میں نے اپنی طرف سے بات کر دی. اگلی بات آ گئی, قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو, جیزس کرائسٹ اور ان کی ماں کو خدا مانے ہوئے ہو. اب یہ آپ بریلویوں کو پیش کریں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں بزرگوں کو خدا مانتے, عبادت تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آگے چل, آگے لکھا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, جو کہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عبادت تو پچھلی بات رہ گئی, یعنی عبادت اس کی ہوگی جو نفع نقصان کا مالک ہوگا. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں,
تیری رابعہ بصریہ تے شے ہی کوئی نہیں. دونوں کا ذکر آیا ہوا ہے. عبادت نہیں صرف, نفع نقصان کے مالک نہیں. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی ہے سننے والا, علم والا. بھائی عیسیٰ ان کی ماں سننے اور علم والے ہو ہی نہیں سکتے, تو کس کے مشکل کشا کہاں سے ہوں گے؟ ہاں, یہاں پہ بھی جو نبی کے لیے آیا کہ اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں, تو اس کے کانٹیکسٹ میں نے پیش کیا, یہ انہی معنوں میں ہے کہ مالک اللہ ہے. خیر اس آیت میں بھی کھل جائے گا. الا ما شاء اللہ, ہاں مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اور اگر میں غیب خود سے جان لیتا. ایک تو وہ ہے جو اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے, اس علم غیب کا کوئی انکار کرے وہ کافر ہے. وہ تو نبی کے حق میں ہم مانتے ہیں, وہ تو قرآن میں واضح فتویٰ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ, ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے غیب کی خبریں دیتا ہے. ٹھیک ہے, عام بندے کا کام رسولوں پہ ایمان لانا ہے. اگر میں خود سے غیب جان لیتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے, میں فورس ہی کر لیتا. آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے میں اگر مستقبل کی خبر پہلے دکھائی جائے کہ آپ یہ روڈ کراس کریں گے تو ایک ٹرک کے نیچے آ جائیں گے, آپ نے تو پوری زندگی وہ روڈ نہیں کراس کرنی. یہ حقیقت بات ہے. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں آخرت کا اور خوشخبری دینے والا ہوں جنت کی. لقوم یؤمنون, ان لوگوں کے لیے جو واقعی بات ماننا چاہیں, ایمان لانا چاہیں, ان کے لیے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کا اعلیٰ حضرت نے بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے, اور خود مان لیا کہ علم الغیب کا عقیدہ کیا ہے, نفع نقصان کا عقیدہ کیا ہے, سب کچھ مان لیا کہ اللہ ہی اللہ ہے. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو. پھر سورۃ الانعام میں, سورہ الزمر میں, سورہ یونس میں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے, ہاں ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو نافرمانی کریں گے, سمجھانے کے لیے. اور سمجھا نہیں انہوں نے, سمجھانا یہی تھا کہ عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں. ہاں اگر نبی کا یہ اسٹیٹس ہے, انہوں نے بھی شریعت کو فالو کرنا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, سب سے پہلے انہوں نے مسلم بننا ہے. پھر جو سورۃ الاحقاف کی آیت ہے, نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں, اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود تمہارے ساتھ اور خود میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے معاملہ. یعنی حضور کو تو نہیں پتا تھا کہ کب معجزات ظاہر ہوں گے, کیا ہوگا. اس سے مراد رسول اللہ کی آخرت کا معاملہ نہیں ہے, ظاہر ہے وہ تو قطعی جنتی ہیں, پورا دین اس پہ کھڑا ہے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے سلسلے میں مرید ہو جاؤ, ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے مریدوں کو لے نہ جائیے, کتنے نہ لے جائیے. ہاں تو رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں, مستقبل اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے. حضور جب یہ کہہ رہے تھے نا بخاری مسلم میں کہ اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور اے نبی کی بیٹی فاطمہ, کون فاطمہ؟ جنتی عورتوں کی سردار. ہاں کون فاطمہ؟ میرے جگر کا ٹکڑا, نبی الاسلام نے فرمایا. جنتی عورتوں کی سردار بھی بخاری مسلم میں, جگر کا ٹکڑا بھی بخاری مسلم میں. جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. لیکن حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی نا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو مجھے بتائیں, میں تو یہ پھر کہوں نا کہ فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. عبد القادر جیلانی تھے, شے ہی کوئی نہیں. بایزید بستامی تھے, شے ہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. تو اللہ کے بندو, قرآن و سنت اپنی تعلیمات کے اندر بالکل واضح ہے. اپنے ترجمے پڑھ کے دیکھ لو کیا بیان ہوا ہے. قرآن آپ کسی کا بھی پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن اپنی توحید میں, عقائد میں, نظریات میں بالکل ایک ننگی تلوار ہے, زیرو ٹالرنس ہے. تو یہ اب چونکہ ایک پرچی آئی میرے پہ کیفیت طاری ہو گئی کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اعتبار سے جو انہوں نے ایک
ڈھکوسلا سا کھڑا کیا ہوا ہے, تو یہ اتنا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے جو انہوں نے کھڑا کیا جی اعلیٰ حضرت سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئی ہیں. انہوں نے سیدھا سیدھا ایک صحابی کو خبیث کہہ دیا. اور اس سے بڑھ کر غزوہ احد کا جب ذکر آیا سورہ آل عمران میں, سورۃ البقرہ میں بھی کچھ اشارتاً ذکر ہے, تو وہاں پہ انہوں نے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کے بارے میں بدر و احد کے کانٹیکسٹ میں کہا کہ تم نے نہ مردی دکھائی, نہ مرد کہہ دیا صحابہ کو. اچھا ہم اسے گستاخی نہیں سمجھتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کی ڈاکٹرین میں ہے نہ مرد کہنا. وہ کہیں گے وہ نہ مرد ان معنوں میں تھا کہ انہوں نے کمزوری دکھائی, تو ہم کہتے ہیں پھر کمزوری کا لفظ یوز کرنا چاہیے. تم تو کہتے ہو بڑا با ادب ترجمہ ہے, ہاں کہتے ہیں انجینئر بڑا گستاخانہ لفظ یوز کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے نہ مرد کیا ہے صحابہ کرام نو, اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام نو نہ مرد کیا ہے, نہ مردی دکھائی میدان جنگ میں. تو ادھر تم تعویل کرتے ہو نا, کیا کہتے ہو کہ اس سے مراد تھا کم ہمتی دکھائی. آئے سرکار اعلیٰ حضرت نو بھی پڑھانا سی نا کہ کم ہمتی ذکر کر دے, چلو بزدلی کہہ دیتے, اگرچہ وہ بھی ایک گستاخانہ لفظ تھا آپ کی ڈاکٹرین میں. ہمارے نزدیک کوئی ڈاکٹرین میں کوئی بزدلی یا کم ہمت کوئی بھی نہیں ہے, لیکن آپ نے جو کچھ پڑھایا ہے نا اپنی عوام کو, اس میں تو 100% یہ گستاخی ہے. نہ مرد کا ہے صحابہ کرام کو, تو یہ ادھر تعویل کریں گے کہ نہیں جی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کم ہمتی دکھائی. تو یہ کہتے ہیں نا نہ مرد کیوں کہا, اپنے اعلیٰ حضرت کی باری آئی ہے. تو اب آپ کا جو کلیم تھا نا کہ اعلیٰ حضرت الفاظ کا چناؤ بڑا ادب والا کرتے تھے, وہ میں تھوڑا ختم کرتا. انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کو بھی خبیث بولا, خبیث جن, نعوذ باللہ. اور رسول اللہ کے صحابہ کو جو بدر و احد میں شامل تھے, جو ایک انسانی کمزوری کی وجہ سے کم ہمتی دکھا گئے, انہیں نہ مرد کہا, حالانکہ اس سے بہتر لفظ استعمال ہو سکتا تھا. تو ایڈے بھی نا تسی ہوں بادشاہ کھلا کے پھریا کرو کہ بھی. اور کئی لوگوں نے میری ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے لیے بھائی نے بڑی تعریف کی ہے. سرکار میں تو ہر بندے کی تعریف بھی کرتا ہوں اچھائی میں, اور برائی میں چھوڑتا نہیں ہے میں انہوں, ہاں چاہے پرانا ہوئے چاہے نواں ہوئے, ہاں کیونکہ علم کی دنیا ہے. اور یہاں پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نشتر ہاتھ میں ہو سرجن کے اور اسے بتایا جائے کہ حضرت یہ مفتی اعظم پاکستان ہے جن کا اپینڈکس کا آپریشن کریں گے. وہ کہے گا جی پاویں مفتی اعظم ہے تے پاویں قاصد اعظم ہے تے پاویں وزیر اعظم ہے, چیرا سارے نو میں لانا ہے. ہاں تے اے علم دی دنیا ہے, اتنے چیرا لگے گا چاہے پرانا ہوئے چاہے نواں ہوئے. علم کی دنیا میں یہ نہیں بات ہوتی کہ آپ یہ کہیں گے پرانا ہے تو تھوڑا ہاتھوں لا رکھو تے اے نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.